اللہ فرماتے ہیں مجھے اگر اندیشہ نہ ہو مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا یا بھٹک جانے کا یا فتنے میں مبتلا ہونے کا، تو میں دنیا میں کافروں کو سونے کے گھر اور اس کی چاندی کی سیڑھیاں بنا کے دیتا، کافروں کو سونے کے گھر دیتا اور اس کی سیڑھیاں چاندی کی دنیا میں ہی دیتا، کہ یہ دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی یہی زندگی، یہی حیات ہے، یہاں مزے کر لیں، یہاں زندگی گزار لیں، پھر اس کے بعد آگے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ والی ناکامی، اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کا ان سے معاملہ دوسرا ہے، ان کے ساتھ معاملہ چینج ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے زندگی میں نیکیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نیکیوں کا نا ایک کریڈٹ سسٹم ہے کہ جس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اعمال نامے کے اندر اچھائیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں ایک وزن پیدا ہو رہا ہے، وہ عبادت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے پہ، گناہوں سے بچنے پہ۔ ایک انسان ہے عبادت کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، پھر بھی آزمائش بھی ہے۔ ایک بندہ عبادت نیکیوں سے دور ہے، وہ بھی آزمائش میں۔ دو کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مان کے چل رہا ہے، اللہ کا وہ بھی آزمائش پہ، ایک وہ ہے جو نہیں مان رہا، گناہوں میں ہے، غفلت میں ہے، وہ بھی آزمائش میں، وہ پریشان ہے، مختلف حالات کا شکار ہے۔ تو ایمان والے کا نا جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، جو نیکیوں کا سمجھے کہ بینک ہے، اکاؤنٹ، وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر چیز سے بڑھتا ہے، ہر چیز سے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو کلمے کی وجہ سے آگے کامیاب کرنا ہے۔ اب ہم خود عبادت نہیں کر رہے، نیکی نہیں کر رہے، غفلت میں، اب اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ ایسا نظام بناتا ہے اللہ کہ تاکہ میرے بندے آخرت میں شرمندہ نہ ہو۔ تو اب ہمارے پاس ایک سائڈ سے عبادتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں غفلت میں، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بدنی پریشانی آتی، کبھی ظاہری حالات آتے ہیں، کبھی گھریلو مسائل آتے ہیں۔ یہ سب مسئلوں میں جب انسان پڑ رہا ہوتا ہے تو اس سے انسان کے دل دماغ پر اثر ہوتا ہے، بوجھ سا آتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی پہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما رہے ہوتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اگر ایک طرف سے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ آٹو سسٹم کے ذریعے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تاکہ میرے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی دنیا میں، یہ بولے گا میں پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، گھر کے مسئلے، فلاں مسئلے، کبھی بیماری، کبھی، تو بندہ بولے گا ایک الجھن والی زندگی ہے۔ لیکن خالق سب منظر دیکھ رہا ہے، جب وہ اپنے نافرمانوں کو اتنا دے سکتا ہے تو اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ لیکن نافرمانوں کے لیے تو اس نے حد قائم کر دی نا کہ یہ تمہاری حد ہے، یہ جہان تمہارا آخری جہان ہے، یہ دنیا تمہارے لیے اختتام ہے، بس اس کے بعد ایک ایسی زندگی تمہاری شروع ہوگی جس میں ہمیشہ کے لیے تم عذاب میں مبتلا رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اسی کے برعکس اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ دنیا ہی میں اللہ ان کو مختلف آزمائش، مختلف امتحان، پریشانیوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے نیکی کے جو بینک ہے، نیکیوں کا جو کریڈٹ سسٹم ہے وہ چلا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے آخرت کے دن کو کامیاب کرنے کے لیے، قبر کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے آزمائش میں، بے سکون۔ یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمیں دونوں سائڈ سے سوچنا ہے۔ ہماری سوچ اگر یہاں تک ہو جائے کہ یار ہم نے دنیا میں یہ کرنا ہے، تو آپ بتاؤ دنیا میں کون ہے جو آج تک رہا ہے؟ کون رہا ہے؟ اگر چلو دنیا میں کوئی ہزاروں سال کی زندگی ہوتی تو بندہ سوچتا، کوئی دنیا میں بہت زیادہ لانگ ٹائم یا قیامت تک ہر انسان نے زندہ رہنا ہوتا تو بندہ بولتا ہے اس فیوچر کو بنانا ہے۔
اللہ پاک واضح ہر چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی کی حد یہ ہے، آگے ایک یہ زندگی شروع ہوگی، پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، یہ بھی ایک دنیا ہے نا، ایک گول، پھر یہاں سے قبر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے حشر کا دن ہوگا، یہ ایک سلسلے سے تم نے گزرنا ہے۔ تو اگر مسلمان اپنی سوچ کو دنیا تک محدود کر دے، اور معاہدہ ہو چکا اللہ سے، ایگریمنٹ ہو چکا اللہ سے، اور پھر بھی اس کی سوچ بند ہو کہ اس نے ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس نے آخرت پر بھی ایمان لایا، وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے، لیکن اس نے دنیا میں رہ کے اس نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے اس کو بھول چکا ہے، اور اس نے بھی غیروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح، کفار کی طرح اپنی سوچ کی ایک حد بنا دی، اور دنیا ہی تک کے ساری چیزوں کو محدود کر کے، اور یہیں کے جہان کے اندر وہ پڑ گیا، تو خود نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا نا۔ جب آپ کا سسٹم آگے تک ہے، آپ کا سفر طویل ہے، اور آپ خود اپنے سفر کو محدود کر دیں اور منزل کو بھول جائیں، اور دوسری سائڈ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہو، آپ نے اپنی ساری چیزیں جمع کرائی ہوئی ہو، پھر تو ایسے کہ ایک بالکل چٹیل میدان میں خالی ہاتھ کھڑے، تو ذہنی ڈپریشن میں جائیں گے نا، ہم پریشان ہوں گے۔ صرف ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، حالات خود بدل جائیں گے۔ اپنے آپ میں غور کرنا ہے، اور اپنے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یار ہم ہے کون، اور ہمارا رشتہ کس ذات سے، اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں زندگی میں، تھوڑا تھوڑا غور کرنا ہے، سب ایک دم سیٹ ہو جائے گا۔ صرف سوچ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے، تو ایک دم دل میں ٹھنڈ آ جائے گی، سکون آ جائے گا، یاد رکھیں۔